أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اور رات کو وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچ گئے. کہنے لگے ابا جی یقین جانیے ہم دوڑنے کا مقابلہ کرنے چلے گئے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا. اتنے میں ایک بھیڑیا اسے کھا گیا اور آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے چاہے ہم کتنے ہی سچے ہوں. اور وہ یوسف کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے. ان کے والد نے کہا حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے نفوس نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے یعنی گڑھ لی ہے. اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو ان پر اللہ ہی کی مددگار ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مغرب یعنی سورج کے غروب ہونے کے اندر کنویں میں ڈال دیا. جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر جب چلے تو تھوڑا رات کا وقت تھا اور رات کے وقت کو ہونے کی وجہ سے وہ گھر پہ گئے لیکن مگرمچھ کے آنسو تو نکالنے پڑے. باپ کو تو ٹھگانا پڑے. اگر باپ کو نہیں ٹھگائیں گے تو باپ تو سب سمجھ گیا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تو وہ عشاء کے وقت روتے ہوئے باپ کے پاس پہنچے یعنی زور زور سے چلاتے ہوئے. جب ایک دم گھر کے قریب پہنچے تو یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کی بیٹوں کے رونے کی آواز سنی تو وہ باہر دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کیا ہوا؟ کیا بکریوں پر بھیڑیوں نے حملہ کر دیا؟ تمہاری بکریاں کھا گئے؟ کیا معاملہ ہوا؟ اور میرا بیٹا یوسف تو دکھائی نہیں دے رہا، یوسف کہاں ہے؟ تو کہنے لگے ابا جان آپ کا جو اندیشہ غم تھا وہی ہو گیا. آپ کو خوف تھا کہ بھیڑیا کھا لے گا. ایسا ہی ہوا ابا جان. ہم تو کھیل میں کودنے میں دوڑنے میں اتنے ایسے مگن تھے اور ہم نے اپنے بھائی یوسف کو تو پاس میں سامان کی خریداری کے لیے بٹھایا تھا اور اچانک ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیے نے کھا گیا. اور پھر آگے بھی اور روتے ہوئے مگرمچھ کے آنسو زور سے نکال کر کہنے لگے ابا جان ہم کو تو پورا یقین ہے کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اس لیے کہ آپ کو تو ہم سے محبت نہیں تھی، محبت تو یوسف سے تھی. اس لیے آپ تو یوسف کی طرف بات سنیں گے، ہماری بات تو سنیں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو. ہماری سچائی آپ کے سامنے کیسی بھی کیوں نہ آ جاوے تب بھی آپ تو ابا جان ہماری بات تو نہیں مانیں گے. لیکن بات تو پوری بتانی پڑے. یوں ہی بتا دینے سے باپ تو تھوڑا صبر کے ساتھ بیٹھ جائے گا. تو یوسف علیہ السلام کا کرتا تھا اس کرتے کے اوپر انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا خون لگایا اور ابا کے پاس لے کر کے آیا.
پہلے تو آنسو سے باپ کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ ہمارے مگر مچھ کے آنسو نکل جاوے، باپ دیکھ لے گا تو صبر ہو جائے گی، لیکن باپ سمجھ گیا کہ اب اس میں بھی دال میں کالا ہے، تو چھپے سے ایک کپڑا جو خون والا کیا تھا وہ سامنے لا کے رکھ دیا کہ ابا جان دیکھو بھیڑیے نے کھایا ہے اور یہ خون ہے اس کا، یوسف کا، آپ اسی کو دیکھ لو، ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بھی حلیم تھے، سمجھدار تھے، سمجھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا، مفسرین نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا، بیٹا اور میری اولاد، یہ بھیڑیا بھی کتنا سمجھدار تھا، میرے یوسف کو پورا کھا گیا لیکن اس کے کپڑے کو کچھ نہ ہوا، نہ کہیں سے پھٹا، نہ چیرا، نہ کہیں سے اس کے نوکیلے دانت لگنے، ناخن لگنے کی وجہ سے، دانت لگنے کی وجہ سے اس کے کپڑے کو پھٹن ہوئی۔ آپ کے پاس جو بھیڑیا حملہ کرنے آیا تھا وہ بڑا سمجھدار تھا، میرے یوسف کی تو بوٹی بوٹی کر گیا لیکن اس کا کرتا صحیح سلامت رہا۔ اللہ تعالیٰ بھی کتنے کریم ہیں، سمجھا رہے ہیں تم کتنا ہی جھوٹ چھپاؤ لیکن ہم جب کھولنے پر آتے ہیں تمہاری عقلیں حیران کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جب ابا جان نے کرتے کو دیکھا تو فوراً کہا، قول بل سولت لکم انفسکم امرا، بات چھپائی تھی، آنسو نکال کے آئے تھے، چلو آنسو سے تو مجھے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن میں نے سمجھا کہ کچھ آگے ہوگا، لیکن جب کرتا سامنے آ گیا تو اب تو تمہاری پول کھل گئی، تم نے اپنے دل میں جو بات گھڑی تھی وہ بات آج سچ ہی ہے کہ تم نے جو دل میں بات گھڑی تھی کہ ہم قتل کر دیں گے یا پھر ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، ثابت ہو گیا ہے، تو فوراً ڈھیلے ہو گئے۔ تو پھر یہ ایسا نہیں کہ پٹائی شروع کر دی، مارنا شروع کر دیا، دھمکانا شروع کر دیا، گھر سے نکال دیا، گاؤں سے جلا وطن کر دیا، یعقوب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، اللہ کی طرف سے غم پہنچ چکا تھا اور یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کرنا آسمان کی تقدیر کے الہی کے فیصلوں میں آ چکا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے ابا نے یعقوب نے کہا بیٹوں سے، تو پھر ایک کام کروں گا، فصبر جمیل، میں اچھا صبر کروں گا، دوسرا کام میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، میں صبر کرتا ہوں، اور جو صبر کرتا ہوں اور میرا بیٹا جو میرے ہاتھ سے چھین چکا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ سے اس کی مدد کی طلبگار ہوں، میں اپنے اللہ سے مدد مانگوں گا، میرے پاس کو تو کوئی شکوہ نہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا اور منڈیر سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا تھا، اس وقت کرتا نکال دیا تھا اور کرتے سے ہاتھ کو باندھ دیا تھا۔ اگر ہاتھ باندھ دے تو کرتا تو سیدھا اندر ہی چلا گیا، تو پھر کرتا آیا کہاں سے؟ امام الکبیر محدث مفسر محمد حسین بن مسعود الفراء البغوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تفسیر بغوی ہے، اور اس تفسیر بغوی کے حوالے سے علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر مظہری کے 6 جلد میں صفحہ نمبر 85 پہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کرتا نکالا تھا، کرتا تو پاس میں رکھا لیکن دوسری چیز کے ذریعے سے ہاتھ کو باندھ دیا تھا۔ حضرت علامہ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کی 6 جلد میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ کو کرتے سے باندھا تھا، لیکن حضرت نے یہاں کوئی روایت راوی کا اظہار نہیں کیا، اس لیے ہم حضرت کی بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بغوی میں وہب ابن منبہ کی روایت لکھی ہے، ہم وہب ابن منبہ کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کہا ہے کہ کپڑا پاس میں رکھا بھائیوں نے اور ہاتھ سے اور پیر کو جو باندھا تھا وہ کسی اور چیز سے باندھ دیا تھا، تو یہاں بات صاف آ جاتی ہے کہ کپڑا تو ہو بہو پاس میں رکھا
کہ جب واپس گھر لوٹیں گے تو بکری ذبح کر کے خون لگا دیں گے اور خون لگا کر باپ کو پیش کر دیں گے تو باپ کو تسلی ہو جائے گا کہ کپڑا بھی وہی ہے اور اس پر خون لگا ہے، شاید ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا گیا ہو۔ لیکن عقل بس کنویں تک نکالا اور کپڑے لینے تک محدود رہی، اور کپڑے پر خون لگا لیا تب تک تو عقل محدود رہی۔ اس لیے کہ جب عقل موٹی ہو جاتی ہے تو کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو بھائیوں نے عقل وہاں تک کام ہوئی کہ جب تک کپڑے پر خون لگایا، لیکن بھائیوں کے دماغ میں یہ بات آئی نہیں کہ کپڑے کو تھوڑی جگہ سے تھوڑا پھاڑ دے، چیر دے، اور چیر کر کے بتائیں گے تو ابا کو تسلی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات اللہ نے ان کے دل و دماغ سے نکال دی، اور یعقوب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ قربان جائیے اس بوڑھے باپ پر جس نے 40 سال روتے روتے بیٹے کی جدائی برداشت کر دی اور اس کی آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ عجیب ہے، یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھ کر بھائیوں کا جھوٹ ثابت ہوا۔ یوسف علیہ السلام جب مصر بادشاہ کے گھر میں تھے اور زلیخا کے ذریعے سے تہمت لگی تھی تو اس وقت ان کی پاک دامنی کی گواہی کی باری آئی، تب بھی اللہ نے یتیم کے ذریعے سے، بے زبان کے ذریعے سے، کپڑے کے ذریعے سے گواہی دی تھی۔ جب یوسف علیہ السلام کو حکومت مل گئی، بھائی سامنے آ گئے اور کپڑا دیا کہ جاؤ تم اپنے باپ یعقوب کے سامنے پیش کرنا، اس کے سر پہ ڈال دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کپڑا ہاتھ میں دیا، ابھی تو کنعان کے علاقے بھی نہیں پہنچے ہیں، دور و دراز بھائی کپڑا لے کے آ رہے ہیں اور گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے یوسف کے کپڑے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ تو کتنا کریم ہے، غم بھی آیا تو کپڑے کے ذریعے سے، یوسف کی پاک دامنی کی گواہی کی باری آئی تو کپڑے کے ذریعے سے، باپ کو تسلی پہنچائی تب بھی یوسف کے کپڑے کے ذریعے سے۔ ہم تیرے فیصلوں پہ آج بھی راضی ہیں، کل بھی راضی ہیں، ہمیشہ راضی رہیں گے۔ تیرے نرالے فیصلوں پر ہماری عقلیں کام کرنا نہ چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے تیری تقدیر کام کرنا چھوڑی ہو جاتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی تو آ گئے، لیکن بات بھی عجیب ہے، روتے ہوئے آئے، یبکون، اور یہ رونا بھی عجیب رونا ہے۔ جب بیویاں گھر میں بپھرتی ہے نا، اور جب شوہر بھی بد مزاج ہو جاتا ہے، بات نہیں مانتا، تو آخر میں ہیلا اس کے پاس یہ ہے کہ مگر مچھ کے آنسو نکال کر کے کام نکلوا دیا کرتی ہے۔ یہ عورتوں کا آخری ہیلا ہے کہ جب کوئی بات ماننی نہیں شوہر اور بیٹا نہیں مانتا تو پھر آخری میں چانج ہے، کسی طریقے سے ماں روئے گی، بہن روئے گی، بیٹی روئے گی، عورت روئے گی، اور یہی وہ آنسو ہیں جو سامنے والے کی پلا کے ختم کر دیا کرتے ہیں۔ لیکن آنسو بھی اگر اللہ کے لیے نکلے تو وہ آنسو کی قدر بھی اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ جو ہر عمل بندوں کے ہوتا ہے ہمارے ذریعے سے سارے عملوں کے وزن کرواتے ہیں، لیکن اس آنسو کا وزن نہیں ہوتا جو اللہ کے خوف کے ذریعے سے آنکھ سے نکلا ہو، اس کا کوئی وزن نہیں، اس کا وزن تو اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے اللہ کے نزدیک دو آنسو، دو آنکھیں بھی پسند ہے، وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے روئے اور وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں مخلوق کی، پبلک کی پہراداری کے لیے کھڑی ہو۔ اللہ کو یہ آنکھ بہت پسند ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جو مقدمہ تھا وہ کمزور تھا۔ یہ مقدمہ اس لیے کمزور تھا کہ جن کا مقدمہ کمزور ہوتا ہے اس کی آواز بلند ہوا کرتی ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی کتنے کنویں میں گئے، لیکن بھائی جب گھر پہ آئے تو زور زور سے روتے ہوئے آئے، یہ بناتے ہوئے کہ زور سے روؤں گے تو باپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت یہی ہے کہ بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن یہاں بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب رو رہے تھے زور زور سے تو یعقوب علیہ السلام کو فراست دے دی تھی، تو فراست سے پہچان گئے کہ دال میں کالا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ ہمیں رونے کی عادت وہاں بناؤ جہاں رونے کی ضرورت ہے، وہاں رونے کی ضرورت نہیں جہاں کوئی ملتا ہی نہ ہو۔ اللہ کے پاس رونے کی بڑی نزا ہے۔ عشق کماوے، عشق کماوے، ہم عشق کماوے، عشق کماتے ہی رہو، عشق ہزار بال ہمیں سلاتا ہی رہے۔ جو اللہ سے عشق کر جاتے ہیں، اللہ سے تعلق جڑ جاتے ہیں،
پھر دنیا کیا ہے، دنیا کی چاہ کیا چیز ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو روتے، دین کو روتے، جب بھی موقع ملتا روتے، صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھو تو روتے رہتے، ہر وقت ان پر اللہ کی خوف کا بادل ہوتا تھا، استحضار ہوتا تھا کہ ہمارے دل میں اللہ ہے اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک آیا ہے کہ نستبقو، دوڑ کا مقابلہ کرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے دوڑ کا بھی آپ نے مقابلہ کیا ہے، آپ نے گھوڑا بھی لیا اور مقابلہ کیا کہ آپ ایسے آگے نکل گئے اور آپ کا گھوڑا ایسے تیزی کے ساتھ بھاگا کہ آپ ایک دم آگے ٹاپ پر نکلے، پھر آپ نے مسکرا کر کہا کہ میں خوش ہوں کہ میرا گھوڑا آگے نکل گیا۔ تو گھوڑوں کی دوڑ لگانا بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے لگائی ہے۔ سلمہ ابن اقوا صحابی تھے، اتنا تیز دوڑتے تھے، جو گھوڑے کی آخری سپیڈ ہے اس سپیڈ سے آگے سلمہ ابن اقوا نکل جایا کرتے تھے۔ اب سوچے، تصور کرے گھوڑے کی سپیڈ آخری کس پوزیشن تک، کس کلومیٹر کی رفتار سے چلتا ہے۔ اب گھوڑے کو تو نہ میں پہنچ سکتا ہوں نہ آپ پہنچ سکتے ہیں، لیکن سلمہ ابن اقوا کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی، جب دوڑتے تھے تو سارے اچھے سے اچھے گھوڑوں کو پیچھے کر دیا کرتے تھے اور وہ آگے پہنچ جایا کرتے تھے۔ کشتی بھی لڑنا سنت ہے۔ اب آپ کو ذہن میں ہوگا کہ کشتی لڑنا سنت ہے، لیکن میں نے شرط لگوائی تھی کہ شریعت کے دائرے میں ہو تو سنت ہے، شریعت کے دائرے سے نکل جاؤ تو سنت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی لڑی، ایک کافر پہلوان تھا، وہ دو دو تین تین کو ایک ساتھ اٹھا کر کے پٹک دیتا تھا، اور جیسا چاہتا پٹک جاتا اور نیچے گرا دیتا تھا، اور وہ تو بس کھٹا تھا، اس سے کہ موٹا بھی بدن تھا، عقل بھی موٹی تھی، دو چیزیں موٹی ایک ساتھ تھی اس کی۔ ایک مرتبہ اللہ کے وہ بکریاں چرا رہا تھا، 300 بکریاں تھی، وہ ایک جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا، اس کا نام تھا ریکانا۔ اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، جب وہاں پر پہنچے ہیں تو اللہ کے نبی سے وہ کہنے لگا کہ محمد کیا آپ مجھ سے کشتی لڑوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں لڑوں گا، لیکن اگر جیت جاؤں تو کیا دوں گے؟ تو کہا کہ 300 بکریاں ہی 100 آپ کو دے دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو تو لڑتے ہیں۔ کائنات کا سردار بھی لڑ رہا ہے، جہاں دل میں خوف بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے، چشم نبوت کے سر سے تاج سجایا گیا ہے، لیکن امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ جسم کی صحت کے لیے بھی کشتی کرنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی جب کشتی کرنا شروع ہوئے تو اٹھایا اور پٹکا، سیدھا زمین پر آ گیا۔ پھر کہنے لگا پھر لڑوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اب کیا دے گا؟ تو کہا کہ اب 200 بچی ہے، 100 دے دوں گا۔ پھر اللہ کے نبی نے کشتی لڑنا شروع کی، پھر اٹھایا، پھر پٹکا، پھر تیسری مرتبہ کہنے لگا پھر لڑوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیا ہے؟ کہ اب 100 بچی ہے آخری، وہ دے دیتا ہوں۔ تو کہا کہ چل، تیسری مرتبہ اٹھایا، پھر زور سے پٹکا۔ ہائے میرا نبی، تیری کشتی لڑنا بھی کافر کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ تیسری مرتبہ پٹکا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا اے محمد، جب سے تم کو دیکھتا تھا اور جب سے تمہارا نام سنا تھا، میرے دل میں مکہ اور مدینے میں سب سے زیادہ نفرت آپ کے بارے میں تھی، لیکن جب آپ کی اس چیز کو دیکھا اور آپ کا صبر، تحمل اور آپ کا اعلیٰ مقام دیکھا تو میری زبان کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی اور کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے محبوب دو جہاں، اب کلمہ پڑھا کر آپ کے غلامی میں داخل کر دو۔ پھر کیا کہتا ہے؟ میں نے سب کو پچھاڑ دیا لیکن کائنات کو، سردار کو نہ پچھاڑا۔ کیسے تو پچھاڑ سکتا؟ جس کو دنیا کی سرداری ملی ہو تو سردار تو اوپر رہتا ہے، دبتا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کشتی بھی لڑو، تیر اندازی بھی سیکھنی ہے، اور آج کل کے تیر اندازی تو کوئی سیکھتا ہی نہیں ہے، سیکھنی ہے۔ ایک دور آئے گا مسلمانوں، ایک دور آئے گا سرزمین ہندوستان پر، ایک کوا 1 مہینہ کی تیز کی رفتار سے چلے گا اور ہندوستان کی زمین پر انسانوں کا خون بہا ہوگا۔
قیامت سے پہلے غزوہ ہند ہوگا اور اتنا سخت خون بہے گا کہ صرف لاشوں کے سوا کچھ نہ دکھائی دے گا. اس دن دشمنوں کے مقابلے کے لیے ہمیں ہمت کا ہونا ضروری ہے. کشتی بھی لڑے, تیر اندازی بھی کرے, اور آج تو ریور وار کا زمانہ ہے, بندوق کا زمانہ ہے, تو اس کے نشان بازی بھی سیکھنا ضروری ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اس کے سیکھنے سے انسان کا دل بھی سخت محنت اور جسم توانا مضبوط ہو جایا کرتا ہے. پھر کہا تھا فصبر جمیل, میں بہترین اچھا صبر کروں گا. اچھا صبر سے کیا مراد؟ یعنی یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے تکلیف پہنچ گئی ہے, اس پر نہ فضا, نہ رونا, نہ دھونا, نہ پیٹنا, نہ واویلا کروں گا, بلکہ ایسا صبر کروں گا کہ میرے تکلیف اور دکھ کا احساس پڑوس کو بھی نہ ہو. میری دکھ اور تکلیف کا احساس پڑوس کو بھی نہ ہو, ایسا میں اچھا صبر کروں گا. یہ اللہ کو صبر پسند ہے. انسان کا تکلیف آ جاوے اور اس تکلیف کا اظہار لوگوں کو کہتا پھرے, مصیبت آ جاوے لوگوں کو کہتا پھرے, تو انسان کا دل پھر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے. یعنی مخلوق سے کہتا ہے تم میری مدد کرو, اللہ فرماتے نہیں ایسا مت کرو. تب تکلیف آوے فوراً ہماری طرف متوجہ ہو, کیونکہ اس وقت تمہارا دل غمزدہ ہوتا ہے, اور غمزدہ دل کے ساتھ میں ہوا کرتا ہوں. ایک دکھیاری ماں کا صبر. ایک اللہ کی بندی, ایک ماں کعبۃ اللہ کا قلعہ پکڑ کے کہہ رہی تھی اللہ تو جس حال پہ رکھے میں اس حال پہ خوش ہوں. تو کوئی بزرگ وہاں کھڑے تھے, انہوں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کی بندی کیا ہے کہ تو اللہ سے کہہ رہی تو جس حال میں رکھے اس حال میں خوش ہے؟ تو اس نے کہا میرے 3 بچے تھے. ایک دن ہوا کہ میں روٹیاں پکا رہی تھی تندور کے پاس, اور میرے چھوٹا بچہ تھا وہ میرے پاس تھا, اور 2 بچے گھر میں کھیل رہے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ کچھ دن پہلے بچوں کے باپ نے ایک بکری ذبح کی تھی, تو اس کی چھری چھپا کے کئی جگہ پہ رکھ دی تھی, اور یہ جو پہلا اور دوسرے نمبر کے جو بچے تھے انہوں نے چھری کو دیکھ لیا, اور جیسی چھری دیکھی تو بڑے بچے کی نظر پڑ گئی. تو اس نے چھری کو اٹھا کر چھوٹے بچے سے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ ابا نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, کیسے کیا تھا؟ تو اس نے کہا کہ تو لیٹ جا, میں بتاتا ہوں. وہ چھوٹا بچہ لیٹ گیا, اور بڑے بچے نے اس معصوم بچے کے گلے پر چھری اتنی تیز سے پھری کہ اس کا گلا کٹ گیا. تو بڑے بچے نے شور مچایا, اس کو پتہ نہیں ہوا کہ کیا ہو گیا. اچانک خون دیکھ کر گھبرایا, دوڑا, شور مچا کر باہر نکلا. تو اس کی ماں باہر روٹیاں پکا رہی تھی, دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے بچے کو دیکھا تو وہ تو ٹھنڈا ہو گیا تھا, میں نے اس کی لاش کو اٹھایا, چارپائی کے اوپر رکھا. جب دوسرے بڑے بچے کو دیکھنے گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں جلا جاوے, گم ہو جاوے اور صدمے سے مر جاوے. جب باہر نکلی تو تندور میں جلانے کی جو لکڑیاں ہوتی تھی وہاں چھپا ہوا تھا, اور خدا نخواستہ وہاں ایک سانپ تھا, اس بچے کو ڈس گیا اور بچہ بھی وہیں پہ مر گیا. میں اس بچے کو بھی اٹھایا, اسار کر کے اس بچے کے پاس لا کے سلایا. جب میں گھر سے باہر تندور کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ وہ بچہ گھسیٹتے گھسیٹتے تندور میں چل گیا اور وہیں پہ کوئلہ ہو گیا. میں نے اس بچے کو بھی اٹھایا, تینوں کو پاس میں سلایا, اور فلانے کے بعد میں نے خود اپنے ہاتھ سے غسل دیا, خود کفن پہنایا, اور لوگوں سے کہا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھ دو. میں آج کفن غسل دے کر کے میں کعبۃ اللہ عمرہ کی نیت سے آئی ہوں, اور میں اللہ سے کہہ رہی ہوں اللہ تو جس حال میں مجھے رکھا ہے میں اس حال میں آج بھی خوش ہوں. ہائے صبر بوڑھی اماں کہ تیری 3 نعمتیں گود میں تھی, باپ سے یتیم ہو چکے تھے بچے, اور یہ 3 نعمتیں تیرے سہارا تھی بڑھاپے کے حالت میں. وہ اللہ نے اٹھا لی اس کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق, لیکن اس کے باوجود تیرا دل کتنا صبر والا ہے کہ اس حال میں بھی تو اللہ سے کہہ رہی ہے کہ اللہ میں خوش ہوں تو نے جس حال پہ مجھے رکھا ہے. ہمیں بھی چاہیے جب تکلیف آئے تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے کہے اللہ تو جس حال نے مجھے رکھا ہے میں اس حال پہ خوش ہوں, سلامت ہوں.
فرعون کی باندھی مشاطہ کا صبر دیکھو۔ فرعون کے گھر میں اس کی بیٹیاں رہتی تھی اور اس کی بیٹیوں کی بال سنوارنے کے لیے ایک باندھی متعین کی تھی جس کا نام تھا مشاطہ، اور اس مشاطہ کی 2 چھوٹی بچیاں تھیں۔ ایک مرتبہ وہ بال کنگھی کر رہی تھی، فرعون کی بیٹیوں کی ہاتھ سے کنگھی گر گئی، سیدھی زمین پر گری، اور جیسے ہی زمین پر گری تو اس نے اٹھا کر کہا اللہ۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئی ہے اور تم میرے باپ فرعون کو خدا نہیں مانتی؟ تو اس نے ایک جذبات کو جمع کرتے ہوئے کہا کہ ہاں میں موسیٰ کے رب کو خدا مانتی ہوں، تیرے رب کو، تیرے باپ کو خدا نہیں مانتی۔ اس نے کہا کہ ابھی باپ کے پاس جاتی ہوں، پیغام دیتی ہوں، پھر تیرے ساتھ کیا زیادتیاں ہوتی ہے تو دیکھ لیا کر۔ جب وہاں پہنچی تو پوری کارگزاری سنائی۔ فرعون آگ بگولا ہو گیا، دربار بھروایا، جلادوں کو بلوایا، عورت کو بلایا، اس کے ساتھ جو معصوم دودھ پیتی بچی اور چلنے والی بچی تھی اس کو بھی بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے کہا کیا تو مجھے خدا رب نہیں مانتی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو موسیٰ کے رب پر ایمان لائی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ 2 آپشن ہے تیرے پاس، یہ تو مجھے خدا مان لے، تجھے محل، گھر، بنگلے سب مل جایا کرے گا، اور اگر مجھے رب نہیں مانتی تو پھر یاد رکھ یہ جو آگ